صاحب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا انداز اور جن کی آواز دل موہ لیتی ہے۔ لہجے کا زیر و بم اپنی جگہ، مگر بولتے ہوئے الفاظ پر سکوت اور روانی بھی معنی بدل دیتی ہے۔ تحریر میں تو یہ سہولت میسر نہیں آ سکتی، لیکن پھر بھی مفہوم کی وضاحت کے لیے کہاں رکنا ہے اور کہاں بالکل نہیں رکنا، یہ بتانے کے لیے علامات استعمال کی جاتی ہیں، جنہیں رموز اوقاف کہتے ہیں۔ تراکیب اپنے معنی رکھتی ہیں، لیکن جن الفاظ سے مل کر یہ بنی ہیں، اگر ان کا جائزہ لیا جائے تو نئے مطالب کی جھلک نظر آتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ رموز اوقاف کی ترکیب کن مطالب کو سمیٹے ہوئے ہے۔ رمز کی جمع رموز کہلاتی ہے، جس کے معنی ڈھکی چھپی بات یا مخفی اشارے کے ہیں۔ خفیف اور بامانی اشارے کو بھی رمز کہتے ہیں۔ کلام میں ایسا اشارہ جو سطحی معنی کے علاوہ کسی گہرے مفہوم کی طرف ذہن کو پھیر دے، وہ بھی رمزیت کہلاتا ہے۔ رکنا اور ٹھہرنا وقف کہلاتا ہے، لیکن مختص کیا ہوا بھی وقف ہے۔ اس کی جمع وقوف ہے۔ وقوف عرفات کی اصطلاح سے ہم آشنا ہیں، لیکن یہ بات شاید نئی ہو کہ علم اور سمجھ بھی وقوف کہلاتی ہے، جبھی اس کی عدم موجودگی سے بے وقوف بن جاتا ہے۔ ہم جانے بنا اس لفظ کو ٹھیک ٹھیک استعمال کرتے ہیں، لیکن وقف اور واقفیت کے آپسی تعلق کو میں آپ کی تحقیق اور ذہنی ورزش کے لیے فی الحال چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ تحریر میں اشاروں کے ذریعے رکنے، سنبھلنے، لہجہ بدلنے اور کہنے والے کی بات کو سمجھنے کے لیے جو علامات استعمال ہوتی ہیں، وہ رموز اوقاف کہلاتی ہیں۔ تحریر میں مختصر ترین وقفہ سکتہ کہلاتا ہے۔ مترادفات و متضاد اسما کے بعد بھی یہ علامت آتی ہے، جو انگریزی میں کوما کہلاتی ہے۔ یہاں ذرا سا رکا جاتا ہے۔ انگریزی کا سیمی کولن اردو میں وقفہ کہلاتا ہے، جہاں سکتے سے زیادہ ٹھہراؤ کیا جاتا ہے۔ جملوں میں ربط اور زور پیدا کرنے کے لیے یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ کسی کا قول نقل کرتے ہوئے یا سابقہ جملے یا لفظ کی وضاحت درکار ہو تو رابطہ کی علامت استعمال کرتے ہیں، جو انگریزی میں کولن کہلاتی ہے۔ کسی لفظ کی تفصیلات بتانی ہو یا اس اصطلاح کی وضاحت و تعریف درج کرنی ہو تو تفصیلیہ کی علامت لگائی جاتی ہے۔ سوال درج کرنے کے بعد، یعنی کچھ پوچھنا یا دریافت کرنا ہو تو یہ سوالیہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے۔ عبارت میں حرف بحرف یا ہو بہو کسی کا فرمان درج کرنا ہو تو اس کی ابتدا اور آخر میں یہ درج کیے جاتے ہیں اور واوین کہلاتے ہیں، جنہیں انگریزی میں انورٹڈ کاماز کہا جاتا ہے۔ آپ کسی کو پکاریں تو ندائیہ، کسی جذبے یعنی خوشی و غمی وغیرہ کا اظہار کریں تو فجائیہ، تمنا یا حیرت کا اندراج کریں تو استعجابیہ۔ ان سب کے لیے ایک جیسی ہی علامت استعمال ہوتی ہے، جو انگریزی میں سائن آف ایکسکلیمیشن کہلاتی ہے۔ بریکٹس، جنہیں اردو میں قوسین کہتے ہیں، یہ علامت جملہ معترضہ یا عبارت کے کسی جملے یا لفظ کی وضاحت جس کا اس جملے کی روانی سے تعلق نہیں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ قوسین کی جگہ انہی مقاصد کے لیے اول و آخر خط بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ بات ختم ہوئی اور بھرپور ٹھہراؤ کے لیے یہ علامت جو ختمہ کہلاتی ہے استعمال کی جاتی ہے۔ جملے کے اختتام یا انگریزی مخففات کے بعد بھی اسے استعمال کرتے ہیں۔ انگریزی میں اسے فل سٹاپ کہتے ہیں۔ صاحب، یہ فل سٹاپ یا ٹھہراؤ آج کی ملاقات کے لیے تھا۔ انشاءاللہ زندگی رہی
اور مہلت ملی تو ایک دوجے سے سیکھنے کا یہ عمل جاری رہے گا۔ اور اگلی ملاقات تک فی امان اللہ۔